ناگفتہ بے حالت میں کہنے کا مقصد یہ کہ ایسے حادثے ہوتے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ ایسے حادثے ہوتے ہیں، اس کو ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس پر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ یہیں پر اگر آپ غور و فکر ہم کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو ایک مٹی پر جب سعدی نے غور و فکر کیا تو اس کو مٹی ان کے لیے ایک رہنمائی کا سبب بن گئی۔ مٹی پر کون غور و فکر کرتا ہے؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، وہ مٹی ان سے بات کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ایک حقیر سی مٹی ہوں، میں ایک عام سی مٹی ہوں جو ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت پاگل نشستم، لیکن ایک بات ہے مجھ میں اور عام مٹی میں کہ مجھے پھول کی صحبت مل گئی تھی، پھول کی صحبت مل گئی تھی اور پھول کی پتیاں میرے اندر رچ بس گئی تھی، اس کی ہم نشینی، اس کی قربت مل گئی تھی، یا یوں کہا جائے کہ پھول نے مجھے عزت بخشی کہ وہ اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، اپنے قریب کر دیا، اپنی خصوصیات کو میرے اوپر کھول دیا، دروازے کھول دیے، جو اس کے اندر اوصاف تھی، جو اس کے اندر خوشبوئیں تھیں، وہ اپنے لیے چھپا کر نہیں رکھی، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے پھول ہے تو میں اس کو اپنی خوشبو سے محظوظ کروں، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا۔ وہ پھول ایسا پھول تھا، اس نے مجھ جیسی مٹی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر اپنی ہی طرح بنانے کی کوشش کی۔ سارے دروازے کھل گئے، خدا کا کرم ایسے ہوا کہ اس پھول کی صحبت کی وجہ سے مجھ مٹی میں خوشبو پیدا ہوئی۔ جب انسانوں نے اس خوشبو کو سونگا تو انہوں نے کہا یہ مٹی تو کوئی عام مٹی نہیں ہے، یہ مٹی تو بدن پر ملیں گے، یہ مٹی تو منہ پر ملیں گے، یہ مٹی تو جسم پر ملیں گے تاکہ ہمارے جسم میں بھی خوشبو آ جائے۔ اس پھول کی صحبت کی وجہ سے اس مٹی کو اتنی قدر و منزلت مل گئی۔ تو آج ہم سب اگر ہمیں کچھ عزت ملی ہے یا مل رہی ہے، میں اپنی بات کروں گا، مل رہی ہے تو یہ اس پھول کی صحبت کی وجہ سے ہے، اس کی ہم نشینی کی وجہ سے ہے، ان کی سخاوت کی وجہ سے ہے، اس کی ادا کی وجہ سے۔ وہ ادا بھی کیا ادا تھی؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو نوازنا ہے، اس کو نہیں نوازنا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ جو بھی آیا ہے اس کے لیے دروازے کھول دیے۔ وہ اگر مٹی ہے تو بھی دروازے کھول دیے جائیں، اگر کوئی مٹی سے الگ کوئی چیز ہے اس کے لیے بھی، تو الحمدللہ ہم ان خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں میں سے۔ ورنہ تو ہم اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں گے، ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں گے تو وہ ان دوست ہمیں پیار کی نظروں سے دیکھتے ہیں، عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، جو پہلے ہمیں پوچھتے بھی نہیں تھے، جو ہمارے ساتھ گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اب وہ برملا کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیا اللہ نے کتنا آپ کو دے دیا ہے، عزت دی ہے، سب کچھ چیزیں دی ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں یہی خیال آتا ہے، ایاز قدر خویش بشناس۔ ایاز محمود کا غلام تھا، اس کی خدمت میں رہتا تھا، تو لوگ اس کی بھی قدر و منزلت کرتے تھے، اس کا بھی ادب کرتے تھے، لیکن ایاز ان لوگوں کی قدر و منزلت کو دیکھنے کے بعد اس ادب اور احترام جو اس کو لوگوں سے ملتا تھا، وہ تھا بھی آخری کا تھا، رنگت اس کی سانولی تھی، لیکن جو محمود کا خاص تھا تو لوگ بڑے بڑے علم والے، دولت مند، عقل و فہم والے ایاز کا احترام کرتے تھے۔ لیکن ایاز کے بارے میں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا روز کا معمول تھا کہ رات کے ٹائم وہ کسی ایک کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو محمود کی طرف شکایت پہنچائی گئی کہ یہ ایاز بڑا چالاک اور قائم ہے، بظاہر تو معصوم سا بنا پھرتا ہے، لوگ آپ کی وجہ سے اس کو عزت دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنے تحائف سونا چاندی ہیرے جواہرات اس کو ملتے ہیں، اور اس نے ایک چھپا ہوا کوئی کمرہ بنایا ہے،
اس میں بہت ساری چیزیں اکٹھی کی ہیں اور رات کو دروازہ بند کر دیتا ہے. وہ اپنے اس قیمتی اشیاء کی گنتی کرتا ہے کہ کتنے روپے آئے, کتنے ہیرے آئے, کتنے لال یاقوت آئے, ان کی گنتی کرتا ہے. تو محمود کو یہ بات بڑی عجیب لگی, لیکن الزام تو آ چکا تھا. تو وہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمود ایک دن اس ٹائم پر اس کے پاس گیا جب وہ کمرے کے اندر موجود تھا. دروازہ کھٹکھٹایا تو ایاز باہر نکل آیا اور وہ بڑا پریشان ہوا, غیر متفکر تھا. محمود نے کہا مجھے تمہارا کمرہ دیکھنا ہے, اس میں کیا چھپا کے رکھا ہے. تو محمود کی بات سن کر ایاز نے جو بھی کہا سو کہا, اس نے منظور کیا یا نہیں کیا واللہ عالم, لیکن محمود کو تو دیکھنا ہی تھا. جب کمرے میں اندر گھسا تو کمرے میں کچھ نہیں تھا, ایک پرانی سی صندوق پڑی ہوئی. ایاز سے کہا اس میں کیا ہے, تو پھر اس نے معذرت کی یا اس سے احتیاط برتا کہ اس کو نہ دیکھیں, لیکن محمود تو باز آنے والا نہیں تھا. صندوق کھولی گئی تو اس میں سے چند چیزیں نکلی. محمود نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت, جب میں آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا اس وقت میں بکریاں چراتا تھا, اور میری جو چند چیزیں اس وقت میرے پاس تھی ان میں سے ایک پھٹا پرانا یہ کرتا ہے, ایک ٹوٹی ہوئی چپل ہے, ایک پانی پینے کے لیے چھوٹا سا کٹورا ہے, وہ بھی جس حال میں تھا سو آپ سمجھ سکتے ہیں. اور یہ چند ایک چیزیں ہیں میں نے صندوق میں تب سے سنبھال کے رکھی ہے جب میں آپ کے پاس آیا تھا. اب مجھے جو اتنی عزت ملتی ہے, لوگ مجھے اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, تو شام کے ٹائم میرا معمول ہے میں اس کمرے میں آتا ہوں, صندوق کا دروازہ کھولتا ہوں اور اپنے آپ کو بولتا ہوں کہ ایاز تو اصل تیری حقیقت یہ ہے کہ تو ایک چرواہا ہے, تیرے پاس پھٹا ہوا کرتا تھا, تیری چپل بھی ٹوٹی ہوئی تھی, تیرا کٹورا بھی بہت ہی خستہ تھا. یہ چیزیں دکھا کر میں اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ تیری اصلیت یہ ہے. جو سب کچھ ادھر سامنے تجھے نظر آ رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تیرا نام ایاز ہے, یہ اس وجہ سے ہے کہ تو محمود کا غلام ہے, اس کے ساتھ تمہاری نسبت ہے. تو بے شک الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں, مجھے بے شمار عزتیں ملتی ہیں, لوگ پیار دیتے ہیں, کچھ نہیں بھی جانتے لیکن کچھ جانتے ہیں, بے شمار لوگ ملتے ہیں. لیکن یہ بات میرے دل میں پکی ہونی چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے, میری حقیقت کیا ہے. آپ سب کے خلفائے کرام کو بھی یہ بات عرض کی جائے گی, اس چیز پر ہماری نظر ہونی چاہیے. جب بھی شام کو جب ہم سونے کے لیے اپنے کمرے میں جائیں تو ان چیزوں کو یاد ضرور کریں کہ میں پہلے کیا تھا, میری حیثیت قدر و منزلت کیا تھی. اب خدا نے کتنا مجھے نوازا ہے اس پر دل کھول کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے پروردگار تیرا احسان. جتنا دل کھول کے ہم اللہ کا شکر بجا لائیں گے تو اتنے ہی غم اور فکر اور الجھنیں ہمارے دور ہوتی جائیں گی, اتنا ہی زیادہ فیض آتا جائے گا, اتنی ہی زیادہ رحمت آتی جائے گی, اتنا ہی زیادہ دل میں سکون پیدا ہوتا چلا جائے گا. اگر ہم حسد میں اور کینہ میں مبتلا ہیں, اس کو وہ مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا, اس کو یہ مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا, وہ آگے کیوں ہے میں پیچھے کیوں, اگر ان باتوں میں الجھے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عاقل ہیں, قابل ہیں, عالم ہیں, باعث ہیں, ہوشیار ہیں, صلاحیت والے ہیں. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں, پیدا ہو جاتی ہیں, اوروں کا تو مجھے آج اس کو پتا نہیں, لیکن طریقت والے کی نظر میں یہ چیزیں, تصوف کی نظر میں یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں. تصوف کی تعلیمات کے مطابق یہ چیزیں رکاوٹ ہیں. تصوف کی تعلیمات کے مطابق ان چیزوں سے چھٹکارا پانا چاہیے. مرا پیر دانا روشن شہاب, وہی سعدی کی بات. سعدی کہتا ہے کہ میں اپنے پیر کامل سے ملا تھا, جب میں ان سے اجازت لے کر ان سے جدا ہو رہا تھا تو دریا کنارے پر وہ موجود تھے.
شیخ شہاب الدین سہروردی کی بات کرتے ہیں، دریا کنارے موجود تھے، تو جب مجھے انہوں نے رخصت کیا تو انہوں نے 2 نصیحتیں فرمائی، مرابیر دانائے روشن شہاب دو اندر فرمود بر روئے آپ، یکے آنکھ برخیش خود بھی مباش دیگر آنکھ بر غیر بد بھی مباش۔ میرے مرشد کامل شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے 2 چیزیں مجھے فرمائی۔ ایک فرمایا کہ کچھ بھی ملے، کتنا بھی تمہیں بڑا نام ملے، شہرت ملے، خود بھی مت بنو کہ ہاں میں تو واقعی کچھ ہوں، کبھی بھی خود بین مت بننا۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ بدبین بھی مت بنا اوروں کے لیے، اپنے لیے خود بین نہ بننا، اوروں کے لیے بدبین۔ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو وہ کرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہماری گفتگو کا زیادہ تر محور یہی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو ایسے کرتا ہے، وہ تو یوں کرتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے۔ اگر اس طرح کی چیزیں پھر تو ہم تصوف سے دور ہی ہے میرے دوست۔ تو اس لیے جتنی بھی عزت آپ سب کو، ہم سب کو خوش آمدید، جتنی عزتیں مل رہی ہیں اس ایاز کے اس کہانی کی صورت میں، ان عزتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو خدا کی طرف سے اور زیادہ انعامات کی بارش ہوگی، اور زیادہ برکتیں ملیں گی، دنیاوی، دینی، اخروی سب برکتیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کا دروازہ کھول دے گا۔ جتنی ہمارے دل میں محبت اور ادب ہوگا اتنا زیادہ فائدہ اور زیادہ ترقی حاصل ہوگی۔ تو اس لیے جتنی ہمارے دل میں محبت ہوگی تو انشاءاللہ مرشد کامل کی محبت ہوگی، اتنا ہی فیض ہمیں زیادہ ملے گا۔ اس میں زمان اور مکان سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر آج کے دور میں ہم آپس میں بار بار نہیں مل سکتے، اگر دور بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہاں بھی ہم محروم نہیں رہیں گے۔ جس طرح کہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا تو وہ شخص نیا تھا، اس کو طریقت کی ادب و آداب کا پتہ نہیں تھا، سیدھا گیا اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کے مراقبے میں بیٹھا ہوں، مجھے توجہ دینا ہے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب مراقبہ ختم ہوا تو وہ شخص آگے آیا اور اس نے سوال کیا کہ آپ نے مجھے توجہ دی؟ آپ نے اس کو کیا جواب دیا؟ وہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہم نے توجہ دی تھی، لیکن تمہارا توجہ ہمارے طرف نہیں تھا، تمہارے دل کا خیال فیض کی طرف نہیں تھا، تمہارے دل کا خیال مرشد کی طرف نہیں تھا، کیونکہ دل کا کعبہ و قبلہ دل کا کعبہ و قبلہ مرشد کی ذات ہوتی ہے۔ تو تمہارا رخ جو تھا وہ دل کا رخ وہ اپنے کعبہ قبلہ کی طرف درست سیدھا نہیں تھا۔ تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم توجہ تجھے دے رہے تھے، لیکن اتنے میل دور ایک ہمارا دوست، اتنے میل دور کہیں دوسرے ملک میں یا کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے گاؤں میں وہ بیٹھا ہوا تھا اور اتنی دور سے وہ ہماری طرف متوجہ تھا۔ تم سامنے بیٹھے تھے، وہ بہت دور، وہ ہماری طرف متوجہ تھا کہ فیض ہم تمہیں دینا چاہ رہے تھے، وہ اس نے لے لیا۔ تو یہ ہے طریقہ نقش بندی کے تعلیمات کا ایک مثال۔ اگر آپ دور بھی ہیں لیکن محبت اور تعلق قائم ہے تو آپ اور ہم حضور میں ایک لمحہ کے لیے بھی دور نہیں۔ تو جتنے بھی خلفاء کرام ہیں، یہ چیز جب ہمارے اندر آئے گی تبھی تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں میں وہ چیز منتقل ہوگی۔ جو کنویں میں چیز ہوتی ہے، جیسا بھی پانی ہوتا ہے، میٹھا یا کھارا، جب وہ لوٹیاں بھر بھر کے باہر آتی ہیں اور اس کھائی میں الٹ کر پانی پھینکتی ہیں، تو اگر کنویں کا پانی میٹھا ہوگا تو کھائی میں بھی جو پانی جائے گا وہ میٹھا جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر اس کنویں کا پانی کھارا ہے، نمکین ہے، تو کھائی میں جو پانی جائے گا وہ کھارا ہی ہوگا۔ کھائی کا قصور نہیں ہے، اس نالے کا قصور نہیں ہے، وہ پانی کا قصور ہے کہ پانی میں کچھ کمی ہے۔ تو اس لیے ہم مریدوں کو یا جو ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان میں اگر ہمیں کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر ہی وہ خرابی ہے، اس وجہ سے وہ بیچارہ وہ بھی معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ہم اپنے باطن، روح
اور قلب کو جتنا درست کرنے کی کوشش کریں کہ ساتھ بیٹھنے والوں پر بھی وہی اثر ہے. اور کبھی بھی یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو اچھا ہوں، میں تو سائیں ہوں، میں تو پیر ہوں، میں تو خلیفہ ہوں، میں تو مفتی ہوں، میرے اندر کیا کمی ہو سکتی ہے. بھائی شہاب الدین سہروردی جیسا ولی اور سعدی رحمت اللہ علیہ جیسا مرید، ان کی عقل، دانش، حکمت کو اگر دیکھنا ہے تو سعدی کی کتابوں کو پڑھ کر رکھا. وہ کہتے ہیں کہ سعدی کی کل ہی ہم بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کل ہی بات ہو رہی تھی کہ بھائی وہ ایک مثل مشہور ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. کسی شاعر کا شعر ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجہ. یعنی کہ جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو ختم کر دیتا ہے. یہ اس دنیا میں یہ دستور نظر آتا ہے. یہ دنیا میں چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کہا جاتا ہے، اس بڑی مچھلی سے ایک اور بڑی مچھلی ہوتی ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے. ایک چھوٹا طاقتور کوئی غریب انسان ہے، اس کو کوئی اس سے زیادہ طاقتور بندہ اس کے حقوق پسند کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. لیکن سعدی نے کہا ہے، وہ شعر تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن گلستان پوری پڑھی ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر کسی معمولی چیز کا ہم مثال دیتے ہیں تو چونٹی کا نام لیتے ہیں. بھائی تمہیں تو چونٹی کی طرح مسل کے رکھ دوں گا، جیسے بولتے ہیں تمہیں تو چونٹی کی طرح مسل کے رکھ دوں گا، تو ہوتا کون ہے؟ تیری حیثیت ایک چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی کسی کی کمزوری کو اگر ہم ضرب مثل کے طور پر جب بیان کرتے ہیں تو چونٹی کا نام آتا ہے. تو سعدی کہتا ہے کہ اگر چونٹیاں بھی متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور یکسو ہو جائیں، اور دوسری طرف اگر طاقتور کسی چیز کا ہم مثال دیتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ بھائی یہ تو شیر ہے، یہ تو ببر شیر ہے، یہ تو شیر ہے. یعنی اس کی بہادری اور طاقت کا مثال ہم شیر سے دیتے ہیں، کمزوری کا مثال ہم چونٹی سے دیتے ہیں. تو سعدی کہتا ہے کہ اگر چونٹیاں ساری کی ساری جتنی بھی ہیں جو ایک گروہ کی صورت میں کہیں رہتی ہیں، وہ متفق ہو جائے اور یکسو ہو جائے اور منظم طریقے سے اگر وہ شیر پر چڑھ دوڑے تو شیر کی کھال ادھیڑ دیں گے، شیر کی کھال ادھیڑ دیں گے. یعنی کہ یہ بھی حرف آخر نہیں ہے کہ کمزور خامخواہ مارا جائے گا. کمزور اگر غیر منظم ہوگا، ٹکر بکر ہوگا، پھر تو اس کو طاقتور ہڑپ کر جائے گا. لیکن اگر وہ منظم اور مل جل کر رہے تو کوئی اس طاقتور بندہ اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا. تو ایک تنظیم بھی آپ کو میسر ہے جماعت اسلامی المسلمین کی صورت میں، اس کے ایک ممبر اور کارکن کی حیثیت میں آپ منظم طریقے سے مل کر آگے بڑھیں. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہاں آنے کا مقصد، تنظیم سازی کا مقصد کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے روشناس کر. بڑا سادہ سا ایک پیغام ہے. ان کے دلوں میں اللہ کی یاد بس جائے، ان کے دل زندہ اور ذاکر ہو کر، ظاہر باخلق باطن باملک، ظاہری طور پر لوگوں کے ساتھ ہو لیکن دل ان کا اللہ کے ساتھ. باتیں طویل ہو جائیں گی. امید ہے کہ وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں آئے ہیں، ہمیں عزت ملی ہے دنیا میں، تھوڑے یا بہت لوگ ہمیں جو بھی جانتے ہیں، اس کے پیچھے جو ایک وجہ ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی. اب ہماری ذمہ داریوں کی بات آتی ہے. اتنی عزت بھی مل گئی، لوگ بھی ہمیں جانتے ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی بن گئی. ایسے تو نہیں ہے کہ خامخواہ ہم خان صاحب بنے پھرے اور کام کچھ آتا نہیں، ذمہ دار اٹھانے کے قابل ہے ہی نہیں، اور ہم وہ رسمی مرید کی طرح قربان قربان قربان. ہمیشہ یہ سندھ کے رسمی کی مریدی والی بات کا ذکر آتا ہے. وہ مرشد آ کر پہنچا تو سب سے پہلے وہ ایک مرید بھاگا ہے، صحیح قربان قربان کربو پر قربان ماں خادم سیما بنا سیما ویسے ہی ہم سکھوں گی. یہ آجی دل میں ہوگی، کتنی ہوگی وہ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں. تو وہ پیر صاحب دور سے آئے تھے
اس نے کہا بھائی وہ تو ٹھیک ہے، ذرا یہ میرا گھوڑا بھی تو کہیں جا کر باندھو۔ اس نے کہا کہ میں قربان گھوڑا آپ خود باندھو۔ وہ گھوڑا بیچارے نے باندھا، پھر وہ کھڑا ہے، صحیح قربان بھائی قربان تو پھر ہونا، ابھی میرے گھوڑے کو کچھ گھاس بھی چاہیے۔ اس نے کہا صحیح قربان جاؤ، گھاس کا بندوبست خود کرے۔ وہ صاحب پریشان ہوئے، ایسی بات نہیں ہے، اتنی وہ جا بھی نہیں رہا ہے اور قربان بھی کیے جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم تیسری جگہ پر قربان کرتے ہیں۔ تو پھر اتنے میں ادھر ادھر سے اور بھی لوگ پہنچ گئے، تو پیر صاحب آ گئے، کوئی بھاگا چارپائی لے آیا، کوئی بسترا لے آیا، کسی نے چھڑکاو کیا، کسی نے چٹائیاں بچھائی، تو ایک رونق سی لگے۔ تو پیر صاحب ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تو مریدوں نے کہا کہ بھائی اب مرشد آئے تو لنگر تو بننا چاہیے۔ تو کسی نے جا کر وہ لنگر بنایا، روٹی پکائی، اور اس کو بول رہے ہیں کہ بھائی کچھ لکڑیاں لے کر آؤ، کوئی روٹی لے کر آؤ۔ وہ کہہ رہا ہے قربان، لیکن یہ آپ کو یہ کام تو آپ نے خود کرنا، یعنی کوئی بھی کام نہیں کیا لیکن قربان کہنا بھی نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں بات سے بات نکلتی جا رہی، بہت معذرت ہے۔ آخر میں جو کھانا وانا لگ گیا، وہ سب تیار ہو کر دسترخوان پر بیٹھنے لگے، تو جو وہاں مریدین آئے ہوئے تھے انہیں کڑوے منہ سے اس کو کہا ہے نکما، کچھ کیا ہی نہیں، صرف قربانی کیے جا رہا ہے، اب کھانا کھا رہے ہیں مرشد کے ساتھ، اس کو بھی بول دیتے ہیں۔ اس کو کہا کہ بھائی آؤ کھانا تو کھاؤ۔ اس نے کہا بھائی صبح سے لے کر شام تک صرف بے فرمانیاں، نہ میں نے گھوڑے کو باندھا، نہ میں نے گھاس کاٹی، نہ چارپائی لے کر آیا، نہ چھڑکاو کیا، نہ بستر، کچھ بھی نہیں۔ اتنی بے فرمانیاں، آپ کو یہ بالکل یہ بھی فرمان اگر میں نے ٹال دیا پھر تو میں کافر بن کے بنوں گا، اس فرمان کو میں نہیں ٹال سکتا۔ تو کھانے کے لیے بیٹھے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ ذمہ داریاں تو بھائی ہماری بنتی ہیں، خلیفہ صاحبان، پیر صاحبان، علماء صاحبان، ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ یہ صرف زبان سے قربان یا تقریر یا وعظ یا گفتگو، تو یہ تو چند لوگ ہمارے ساتھ مل گئے، انہیں واہ سبحان اللہ کہہ دی، یہاں تک یہ بات مکمل نہیں ہے۔ کچھ قدم آگے بڑھانا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ ہمیں اپنا خیال رکھنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اس کو لاپرواہی سے نہ دیکھیں۔ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ غیر سنجیدگی نہیں چلے، تکلیف ہے، بیماری ہے، اور کچھ پرواہ بھی نہیں، دوائی بھی ٹائم پر نہیں لے رہا، بھائی کچھ نہیں ہوگا، یہ چیز نہیں ہے مناسب، یہ غیر ذمہ داری ہے۔ یہ وہ اس رسمی مرید والی قربان کرے گا، فرمان برداری کا اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ پہلے تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور پھر اس صحت کے خیال رکھنے کے ساتھ ذکر خود ہم کریں، اور صرف نمائشی ذکر نہیں، واقعی ہمارے دل میں اللہ کی یاد بسے، واقعی ہمارے دل میں مرشد کامل کا تصور آئے، اور ہمارے وہ جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جائے اس محبت میں۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذکر والے جب میرے اپنے پروردگار کو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی روحیں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اپنے معاش کے لیے کچھ کریں، کچھ محنت کریں، وہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر ہم اپنی اولاد کی، علماء کرام کو گزارش ہے، اپنی اولاد کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ ہمارے بچوں کو بنیادی ضروری دین کی تعلیم آنی چاہیے۔ یہ صرف نہیں ہے کہ بھائی پیر کا بیٹا ہے، خلیفہ کا بیٹا ہے، بس سر پر ہی بٹھائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں اپنی مثال عرض کر دیتا ہوں، جب 79 میں گیا تھا کراچی پڑھنے، بالکل 2 عمر کا، تو جو ہمارے ایک استاد تھے، تو وہ ان کا جو خیالات تھے کہ مریدی کے بارے میں بالکل ہی نگیٹو تھے، وہ بالکل پسند نہیں کرتے اور برملا تنقید کرتے رہتے تھے ہر وقت۔ تو انہوں نے جب مجھ سے پھر ان کا پیار، مجھے بڑی بہت محبت دیتے تھے، تو وہ دکن کے تھے اور بڑے خوبصورت، اس نے شکل و صورت، اور بڑے ہی وہ بتاتے تھے کہ کوئی دکن میں پولیس آئی جی یا کسی ایسی پوسٹ پر ہے کہ پھر پاکستان آ گئے۔ تو وہ مجھے کہتے تھے ہنستے ہوئے، بھائی میں نے زندگی میں ایک ہی صحیح چیز دیکھا ہے۔ وہ کسی کو وہ کہتے تھے تمہارے والد اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے تجھے تعلیم کے لیے یہاں بھیج دیا ہے، یہاں پڑھنے کے لیے، یہ کیسے ہوگا؟ میر کا بیٹا ہے، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟
ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس استاد محترم نے مجھے یہ کہتے تھے کہ میرے بھائی زندگی میں ایک معقول چیز دیکھا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اور ہم اس سے جی نہیں بنا سکتے، یہ تاکیدی گزارش ہے۔ اپنے بیٹوں کو بھی تعلیم دلوائیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی تعلیم دلوائیں۔ کیوں بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں ہم ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے؟ کیوں ہم ان کو کمتر سمجھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کو اپنی زوجہ محترمہ سے مشاورت کرتے تھے، وہ بڑے بڑے اہم موقعوں پر آپ کے ساتھ شامل نہیں تھے۔ تو اس لیے آپ کو گزارش ہے کہ بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹی کی کتنی تعظیم فرماتے تھے۔ ہم یہ لوگوں کو تو اش کروانے کے لیے تو یہ بات بڑے کرنے سے بیان کرتے ہیں کہ بھائی حضور علیہ السلام اپنی پیاری بچی کا اتنا احترام کرتے تھے، لوگ اشش بھی کرتے ہیں اور پھر وہ ہمارے مرید بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن آپ بتائیں، آپ اپنی بیٹیوں کا کتنا خیال کرتے؟ بتائیں کتنا خیال کرتے؟ خدا کا خوف کریں گے۔ بات ہم ایک کر رہے ہیں، عمل ہمارا کچھ دوسرا ہے۔ تو اس لیے ہم سب نے اس چیز کو پلو سے باندھنا۔ ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ میں معذرت کرتا ہوں، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے معاشی کاموں کو جاری رکھنے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں اب ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، اور تبلیغ کے کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینا ہے آپ اور ہم سب نے۔ وہ تبلیغ کے کام کے لیے جو طریقہ کار ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اپنے مراکز میں جہاں جہاں آپ لوگ رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے ایک مرکز ہو، ضروری نہیں ہے ایک مرتبہ ہم بیرون ملک کسی ملک میں گئے تو وہاں دوستوں نے کہا کہ ہم یہاں مرکز بناتے ہیں۔ ایک مثال میں رکھ سکتا ہوں، تو یورپین کسی ملک میں گئے تو دوستوں نے کہا یہاں مرکز بناتے ہیں۔ اچھا، وہ دوستوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو ایک بندہ ان میں سے میرے پاس آیا، اس نے آ کر کہا یہاں تو بہت سارے مرکز ہیں پہلے سے۔ پھر اس نے نام گنوائے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اس نے کہا کہ صحیح مرکز سے زیادہ یہاں پر کام کی ضرورت ہے، ذکر والے ہوں، محبت پیدا ہو۔ تو اس کی بات جو تھی وہ مجھے بہت پسند آئی۔ تو دوستوں، مرکز تو بن جاتے ہیں لیکن کام وہاں کیا ہوتا ہے؟ اصل تبلیغ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ صرف چند ایک لوگ اکٹھے ہوئے، معتقدین کو ہم نے خوش کیا، انہوں نے سائیں کیا، ہم نے ان کی پیٹھ کو تھپکی دی اور چلے گئے؟ نہیں، کام صحیح معنی میں تبلیغ کا ہونا چاہیے۔ اس مرکز پر بہتر طریقے سے نظم و ضبط ہو۔ وہ کیسے ہوگا؟ آپ اپنے مرکزی باڈی سے، صدر باڈی سے ضرور مشاورت کریں اور اپنی رپورٹ سے ہمیں واقف کرتے رہیں۔ وقت قلیل ہے اس لیے میں تمارت میں جانا پسند نہیں کرتا، اس کو مختصر کرتے ہیں۔ کم از کم اس مرکز پر باقاعدگی سے مراقبہ ہو، اس میں باقاعدگی سے تعلیم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے بچوں کے لیے، اور بچیوں کو عورت پڑھائے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور انشاءاللہ ایسی عورتیں آپ کو مہیا آئیں گی۔ اور وہاں پر ہمارے بچے جو اسکول جاتے ہیں وہاں وہ بھی اس مرکز پر آئیں، وہ بنیادی ضروری مسائل، نماز کے، وضو کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے، حج کے جو فرائض ہیں ان کو سیکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ تو مراکز پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہتر طریقے سے جاری رہنی چاہیے، اور ان مراکز پر سے وفد بھی نکلے، نئے نئے علاقوں میں جائیں، پرانے علاقوں میں جائیں، وہاں جا کر دوستوں سے ملاقات کریں تاکہ وہاں بہتر طریقے سے کام سر انجام دیا جا سکے۔ حضرات خلفائے کرام سے یہ گزارش ہے کہ جو تنظیمیں ہیں، جماعت اصلاح المسلمین، جمیعت علماء طاہریہ، روحانیت الجماعت، ان تنظیم کے عہدیداران سے آپ سب بہتر طریقے سے تعاون کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس کام کو زیادہ بڑے پیمانے پر عام کیا جا سکے۔ ہمارے جو کارکن جن میں صلاحیتیں ہیں وہ اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے، کوئی واعظ، کوئی نعت خوان، کوئی اسٹیٹ سیکریٹری، جو بھی صلاحیتیں ہیں ان کی بروئے کار آئیں اور وہ آگے بڑھ سکیں اور اس جماعت کے پیغام کو عام کرنے میں ہم سب کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ وہاں جتنے بھی حضرات خلفائے کرام ہیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک روحانی سلسلہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے جرا کرتیام سانیا سکرین سی تلا کرتر جیت رو ویل نرسیام۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہماری واقفیت ہماری محبوب سے ہو گئی تو ان کا
ان کی محبت، ان کی نسبت، ان کا تصور ایسا دل میں رچ بس گیا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے ہم بھولتے نہیں ہیں۔ تو یہ محبت اور یہ نسبت اور یہ تعلق، یہ ایک بہت بڑی دعا ہے جو مرشد کی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ جس کو یہ نعمت مل گئی ہے اس کو بہت بڑی دعا مل گئی ہے۔ تو لوگ ہمارے پاس آتے ہوں گے اور پھر وہ کہتے ہوں گے کہ صحیح ہمیں دعا دیں۔ تو دوستو، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہمارے مشائخ کا طریقہ کار ہے، جو اللہ پاک شریف میں طریقہ کار ہے، کہ کوئی بھی لوگ، ہم سب پریشانیوں کا شکار ہیں، رہتے ہیں، زندگی کو اسی چیز کا نام ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے مہمانوں کی تکلیف دور فرمائے۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، جو آنے والے آتے تھے ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، میرے پروردگار اس کے قلب کو منور فرما دے، اے پروردگار اس کو علم نافع عطا فرما دے، اے پروردگار اس کی دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ایسے لوگ ضرورت مند جو آتے ہیں ان کو دعا دیں، پانی دم کر کے دے سکتے ہیں، لیکن کاغذ قلم سے لکھ کر کوئی چیز دینا منع ہے۔ آپ دعا دیں، پانی دم کر کے دیں، کاغذ قلم سے لکھ کر کوئی چیز دینا منع ہے۔ یہ ہم سب کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، اس میں تسلسل ہوگا، اس میں بہتری ہوگی، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس تکلیف میں مبتلا شخص کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں اگر کوئی بیمار ہے، علید ہے، تو آپ کسی اچھے مستند ڈاکٹر کا نام اس کو بتائیں، یا کسی سے مشاورت کریں۔ کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی ڈائبیٹک ہے، کسی کو کچھ آنکھوں کی تکلیف ہے، کسی کو کان کی تکلیف ہے۔ کل ہی میں گیا تھا زمین پر، تو میرے ساتھ دوست بھی تھے، بچپن کا ہمارا دوست، میں اچھی طرح ان کو جانتا ہوں بچپن سے۔ وہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ میرے کان میں جو ہے وہ میں سنتا ہی نہیں ہوں۔ بھئی کیا ہو گیا؟ تم تو ٹھیک ٹھاک ہو۔ تو کسی نے مجھے بتایا ہمارے بچوں میں سے کہ یہ گیا تھا کسی جو سندھی مال پیڑیاں لگتی ہیں، مال مویشی کی جو بیچنے کی مراکز ہوتے ہیں جہاں ہفتے وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ وہاں گیا تھا۔ کسی ایسے ہی عطائی شخص نے اس کو کہا کہ یہ کان میں دوائی ڈالو، وہ دوائی ڈال دی، وہ کان ہی اس کی سماعت ہی ختم ہو گئی۔ تو میرے دوستو، ایسا ہرگز نہ کریں، غیر مستند آدمی کی طرف کسی کو بھیج کر اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ ہمارے صوبائی مرکزی ضلعی عہدیداران اچھے مستند ڈاکٹروں کے نام اپنے پاس رکھیں، ان سے سلام دعا بھی ہو، اور ایسے بھی ڈاکٹر ہوں جو صرف فیس بٹورنے کے چکر میں ہوں، ان میں کچھ احساس ہو، ایسے ڈاکٹر ان کی طرف لوگوں کو بھیجیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کو بہت دعائیں ملے گی، بہت فیض ملے گا، اور بہت خوشی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کریں گے بہت خوشی ہوگی، عاجز آپ کا بہت مشہور ہوگا تا دم آخر۔ اور ساتھ میں سب جمیع افراد کو یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم بھی تو سکھائیں، اس کے ساتھ کوئی ہنر بھی سکھائیں۔ یہاں مدرسے نے یہ کام شروع کیا ہے، ہم نے انشاءاللہ اس کو بہتر بنانے کی بڑی ضرورت ہے۔ تو جو ہنرمند شخص ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ الیکٹریشین بنے، پلمبر بنے، درزی بن جائے، ڈرائیور بن جائے، ہیئر کٹنگ سیکھ لے، کوئی بھی کوئی ہنر وہ ضرور سیکھ، ہمارے نوجوان نسل کو آنا چاہیے۔ تو اور ساتھ میں ذکر کریں، مراقبہ کا اہتمام کریں، شجر عالیہ کو یاد رکھیں، اور ہم سب اس پر پوری طرح عمل کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ صحت، عافیت، سلامتی اور عمر دراز سے نوازے۔ یہ محبتیں قائم رہیں، یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور یہ فیض مرشد کامل کا عام ہوتا رہے، اور اسی طرح یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا پیغام جو آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اور لوگ محفوظ ہوں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں اگر کوئی آیا، اس نے کہا کہ اس نے مجھے گالی بکی ہے یا مجھے کم و بیش بولا ہے، تو آپ نے اس کو صبر کی تلقین فرمائی کہ تم صبر کرو۔ تو یہ ہمارے مشائخ کی بھی یہی تعلیم ہے
ہم اسی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اس تبلیغ کو جاری رکھیں اور وفود کو تشکیل دیا جائے اور نوجوان جو ہمارے ساتھ آگے بڑھتے ہیں آتے ہیں ان کو وفد میں شامل کریں اور ان کو تبلیغ کے لیے آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. جی ہمارے پیارے کافی وفات پا گئے ہیں اور ان کے لیے جامع مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ گزارش ہے کہ یہ جو کووڈ-19 چل رہا ہے اس میں ہم احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھیں. جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ ہجوم والی جگہوں سے تھوڑا احتیاط کریں. اگر جانا ضروری ہو تو یہ ماسک لگا کر جائیں اور بلا ضرورت کسی چیز کو چھونا ہاتھ ملانا ایسے احتیاط کریں کیونکہ اس میں ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. تو دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب ان بیماریوں سے محفوظ رکھے اور متوفین کے لیے دعا ہے. اور سب آپ کو اجازت ہے آپ اپنی منزل مقصود کی طرف جائیں اور آپ کا سفر آسان ہو اور واپس جا کر ایک نئے جذبے ایک نئے شوق سے اس کام کو شروع کیجیے. الحمدللہ.